الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انبیاء میں سے دیگر نبی وہ جلوہ ہے حق تعالیٰ کے کسی نہ کسی وصف کا اور مظہر ہے کسی نہ کسی وصف الہیہ کے، لیکن ذات ختمی مرتبت بطور کل مصداق ہے عبدہ کے. یعنی قرآن حکیم کی آیات کے تناظر میں کوئی نبی ایک وصف اگر اس ذات میں متجلی ہوا اور اللہ کے ایک وصف و کمال کا مظہر ہوا، مثلا کوئی نبی عبد الباسط کہلایا، کوئی نبی عبد الرزاق ہے اپنے وصف کے اعتبار سے، کوئی نبی عبد القادر ہے، کوئی نبی عبد العلیم ہے، کوئی نبی عبد الشکور ہے، لیکن ذات ختمی مرتبت عبد محض خدا ہے، عبد علی الاطلاق، عبدہ. اس حقیقت کو اقبال نے کئی جگہ پہ بیان کیا. اسی طرح سے ذات ختمی مرتبت کی دیگر صفات، دیگر اوصاف ذات ختمی مرتبت مظہر تام خدا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. جب ذات الہیہ نے ارادہ کیا، جب غیر اللہ کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ ملک و فرشتے کوئی مخلوق غیر از خدا صرف خدا ہے، اور تب اللہ کی مشیت نے جب یہ چاہا کہ اپنے تمام تر اوصاف، صفات جلال اور صفات جمال کو ظاہر کرے، تو ان تمام تر صفات جلال و جمال کے ظہور کے لیے حقیقت محمدی کا انتخاب کیا. اور ذات ختمی مرتبت مظہر تام میں خدا ہے. جیسے استاد
آیت اللہ عبداللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ ذات خدا لیس کمثلہ شیء، کوئی خدا جیسا نہیں ہو سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا. اور ذات ختمی مرتبت مظہر لیس کمثلہ شیء، ذات پروردگار لم یکن لہ کفوا احد، اور ذات ختمی مرتبت مظہر لم یکن لہ کفوا احد، وہم و خیال و خرد و فکر سے ماورا بالاتر اس درجہ رفیعہ پر ہیں کہ خدا یہ نہیں فرما رہا کہ میری اطاعت کرو یہ میرے حبیب، نہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں بھی اطلاق ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی. باقی انبیاء کی نسبت کہا، نام لے کے کہا کہ وہ سب کے سب صراط مستقیم کی طرف ہیں، الی صراط مستقیم. جب ختمی مرتبت کی بات کی تو کہا یاسین، پھر خود قرآن کی قسم اٹھائی، والقرآن الحکیم، اللہ قسم اٹھا رہے، قرآن کی قسم اٹھا کے فرما رہے انک لمن المرسلین، میرے رسولوں میں سے صرف محمد مصطفیٰ علی صراط مستقیم. اور پھر ختمی مرتبت کے ہر عمل کو پروردگار نے اپنا عمل قرار دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ اسباب تمثیل ہے، نہ فقط ایک عمل، نہ، ہر عمل مصطفیٰ، ہر قول مصطفیٰ عمل خدا ہے، قول خدا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محمد، یہ جو سنگریزے پھینک رہے ہو، یہ آپ سنگریزے نہیں پھینک رہے ہو، خدا سنگریزے پھینک رہا ہے. عمل مصطفیٰ عمل خدا ہے. ذات ختمی مرتبت کی توصیف ممکن نہیں ہے. نور مصطفیٰ جو صادر اول ہے، جو مظہر تام میں خدا ہے. میرے عزیز بھائی عطا تراب نے اس ضمن میں خوبصورت شعر کہا، باقی افراد کے بھی اشعار ہیں، باقی شخصیتوں کے بھی. مرحوم اقبال نے بھی کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، انچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری. اس شعر میں دو پہلو ہیں. اگر تو اقبال حصر کر رہے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، یعنی 3 انبیاء کا نام لیا، در حقیقت وہ ناظر ہیں ایک کم 1,24,000 انبیاء کے فضائل اور کمالات کی طرف، کہ یہ سب کے سب اوصاف، فضائل اور کمالات جو ایک کم 1,24,000 انبیاء میں ہیں، یہ سارے کے سارے ختمی مرتبت میں جمع ہیں. ایک اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے. اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ فضائل و کمالات ہیں حقیقت محمدیہ میں، پھر یہ توصیف ناقص ہے، یہ توصیف تام نہیں ہے. لیکن اگر اقبال یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہ، صرف ان انبیاء کے اوصاف نہیں، یہ سب کے سب اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں، اور ان سے ماورا کمالات جو ان سب میں سے کسی نبی میں یا مجموعی طور پر سب کے سب میں موجود نہیں ہے، وہ اوصاف پروردگار نے ذات ختمی مرتبت میں ودیعت فرمائے. حقیقت ناشناختہ ہیں، اصل کسی انسان میں توان نہیں ہے، کسی میں سکت نہیں ہے کہ وہ ختمی مرتبت کی شخصیت کو بیان کر سکے. قرآن حکیم نے بہت مرموز انداز میں آپ کی شخصیت کو بیان کیا، یہاں تک کہ پھر جب آپ کی بعثت کو بیان کیا فرمایا هو الذی، نہ، یہ پیغمبر کا تعارف نہیں ہے، یہ خود خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے. هو الذی، وہ ہے کہ جس نے بعث فی الامیین، امیین میں رسول بھیجا. یہ لفظ یہاں پہ امیین استعمال ہوا. اس امیین کا مصداق کون ہے کہ امیین میں رسول بھیجا؟ منہم. اچھا، خود قرآن حکیم نے چند مقامات پر ختمی مرتبت کے لیے بھی لفظ امی کا استعمال کیا، اور بعض بے خیرت افراد اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ ان پڑھ.
وہ فرد کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، نہ امی کا ابو الفرج اصفہانی نے، امام راغب اصفہانی نے، اور باقی لسان العرب میں ابن منظور نے، فقہ اللغہ میں جو معنی کیا گیا امی کا ختمی مرتبت کی نسبت سے، امی یعنی استاد ناشناس معلم، استاد نہ دیدے معلم، وہ استاد اور معلم کی جس نے خود کسی استاد کا منہ نہیں دیکھا، جو خود شاگرد خدا ہے، لیکن انسانوں میں سے غیر از خدا کوئی بھی آپ کا استاد نہیں ہے، لیکن آپ معلم بشریت ہیں۔ باقی ساری کائنات بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ شاگرد ہے اس معلم بشریت کے سامنے۔ اور یہ جو خدا نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا، اس سے مراد صدر اول کے وہ افراد نہیں ہے، عہد جاہلیت۔ لفظ جاہلیت قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جاہلیت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، علم کے مقابلے میں جہالت ہے، جاہلیت اسلام کے مقابلے میں۔ ابھی اگر کچھ وقت بچے گا تو اس کے کچھ نمونے عہد جاہلیت کے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ ختمی مرتبہ جو مبعوث ہوئے تو مراد یہ نہیں کہ عہد جاہلیت میں جو افراد آپ کے سامنے تھے امیین کا مصداق صرف یہ ہے، نہ، معصوم سے منسوب ہے یہ کلام کہ جب قیامت کے دن اولین و آخرین تمام جن و بشر، اولیاء، صالحین، اتقیاء، انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین، دنیا کے تمام ازل سے لے کے ابد تک کے جمیع افراد بشر جب سب کے سب معشور ہوں گے میدان قیامت میں، سب جمع ہوں گے، تنہا ختمی مرتبہ اس عالم میں تشریف لائیں گے کہ آپ سوار ہوں گے، سب کے سب حالت انتظار میں ہوں گے۔ اور جب آقا تشریف لائیں گے میدان قیامت محشر میں، اور سب کے سامنے جب آئیں گے حضرت، تو خدا جبرائیل سے یہ ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل اٹھو، اب اس آیت کی تلاوت کرو، هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ یعنی امیین کا مصداق آج میدان قیامت میں جتنے بھی ذی روح موجود ہیں، جن و انس و انبیاء، غیر انبیاء، سب کے سب شامل ہیں، یہ سب کے سب محتاج ہیں مصطفیٰ کے، اور مصطفیٰ سب سے بے نیاز ہے، ان میں سے کسی کی محتاج نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ سب کے معلم ہیں، سب کے مرشد ہیں، سب کے استاد ہیں۔ ختمی مرتبہ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی جب آپ کو رسالت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ 3 سال تک سری طور پر آپ نے مخفی طور پر اسلام کی تبلیغ کی، اور 3 سال گزرنے کے بعد یعنی 43 سال کی عمر میں علنی طور پر اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور دعوت ذوالعشیرہ سے اس دعوت علنی کا آغاز کیا۔ کل میں حضرت ابو طالب عمران سے متعلق کچھ چیزیں بیان کر رہا تھا، لیکن کچھ مطالب جو ضروری نوعیت کے تھے وہ رہ گئے، چونکہ شخصیت رسول کے ساتھ انتہائی ہم آہنگ ہیں، اور ان سے گریز کیے آگے نہیں بڑھ سکتے ان کو بیان کیے بغیر، اس لیے میں 2 سے 3 باتیں اس سے ضمن میں عرض کروں گا۔ 3 سال سری دعوت کے جس میں ایک مختصر تعداد گہوارہ اسلام میں داخل ہوئی، مذہب اسلام کو قبول کیا، دین اسلام کو قبول کیا، پھر ختمی مرتبت نے حکم خدا سے علنی دعوت کا آغاز کیا، اور اس کے لیے منتخب کیا حضرت ابو طالب علیہ اعلیٰ فتحیت وثنا کے گھر کو، یعنی وہ گھر، وہ بیت الشرف کہ جو اسلام کی علنی دعوت کا پیش خیمہ بن رہا ہے اور مرکز بن رہا ہے، اور خود جناب حضرت ابو طالب میزبان بھی ہیں اور خود داعی بھی ہیں، ہر ایک کو خود دعوت دینے جا رہے ہیں اس خطاب کے لیے، یہاں تک کہ بنو ہاشم میں سے اور باقی قبائل میں سے 40 بڑے سرداروں کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا، اور ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا، کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اور جب سب کھانا کھا چکے تو اب جناب حضرت ابو طالب متوجہ ہوئے ختمی مرتبت کی طرف اور کہا،
اے میرے بھتیجے، اے میرے فرزند، آپ جس خطاب اور گفتگو کا ارادہ رکھتے تھے آپ وہ گفتگو کیجئے، آپ وہ اعلان کیجئے، آپ جو باتیں کہنا چاہ رہے تھے، جن سے متعلق ان سب کو بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ ختمی مرتبہ تشریف لے کے گئے، آ کے مسند پر بیٹھے اور جیسی بات کا آغاز کیا، اور توحید ظاہر ہے کہ یہ بھنک پڑ چکی تھی کہ ختمی مرتبہ ان 3 سالوں میں مخفی طور پر جو اسلام سے متعلق لوگوں کو دعوت دے رہے، لیکن یہ بات پوری طرح سب کے علم میں نہیں آئی تھی۔ لیکن آج جب ختمی مرتبہ نے پہلی مرتبہ ان سرداروں کے سامنے اپنی دعوت کو علنی طور پہ بیان کیا، ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، جیسی کچھ باتیں کی حضرت نے تو ابو لہب اٹھا، شور مچایا، کہ ابو طالب آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا ہم سب پر جادو کرنے کے لیے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے؟ نہ، ہم تمہارے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ کہا، شور مچایا، باقیوں سے بھی کہا اٹھو چلو یہاں سے، کوئی نہیں بیٹھے گا۔ تمام کے تمام افراد کو اپنے ہمراہ لے کے چلا گیا ابو لہب۔ دوسرے دن پھر جناب ابو طالب نے کہا کہ آؤ، کھانے کا اہتمام ہے، آؤ بیٹھتے ہیں۔ عجیب یہ تھا کہ یہ دوسرے دن پھر آ گئے، 40 کے 40 آئے، سب نے کھانا کھایا، اور دوسرے دن جب ختمی مرتبہ اٹھے گفتگو کے لیے، تقریر کے لیے، خطاب کے لیے، پھر مثل دیروز اس نے وہی کام کیا۔ ابو لہب نے ڈسٹرب کیا، محفل کو خراب کیا، سب کو لے کے چلا گیا۔ کھانا جی بھر کے کھایا، سب نے پیٹ بھر کے، یعنی قرآن سے دشمنی نہیں تھی، دسترخوان سے دشمنی نہیں تھی، قرآن سے دشمنی تھی۔ چلے گئے، اور پھر تیسرے دن جناب ابو طالب نے ایک ایک دروازے پر جا کر پھر دستک دی، پھر بلایا، پھر سب کو اکٹھا کیا۔ اب جب سب آئے، آ کے کھانا کھایا، اور اب ختمی مرتبہ مسند کے قریب ہیں، اور آج جناب ابو طالب نے اپنے لیے جو جگہ منتخب کی وہ ابو لہب کے قریب پہلے سے بیٹھے۔ اس نے پچھلے 2 دن کی طرح سے پھر جیسی ختمی مرتبہ اٹھے بات کرنے کے لیے، یہ اٹھنا چاہ رہے کہ اٹھے اور پہلے کی طرح سے اس محفل کو خراب کرے، درہم برہم کرے، سب کو لے کے چلا جائے۔ اٹھنا چاہ رہا تھا، ابھی یہ نیند ایستادہ ہے، آدھا کھڑا ہوا ہے، اٹھا ہے، اس سے پہلے کہ پورا اٹھے کہ اچانک سے تاریخ ابن خلدون میں بھی یہ کلمات ہیں، باقی تاریخوں میں بھی یہ کلمات ہیں کہ ابھی پورا نہیں اٹھا تھا ابو لہب کہ جناب ابو طالب سرعت کے ساتھ بڑھے۔ کل میں نے عرض کیا 35 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ختمی مرتبہ سے، اور تقریباً 51 سال آپ کے ہمراہ رہے، یعنی 86 سال سن ہے جناب حضرت ابو طالب کا کل۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب 10 سال پہلے یعنی 76 سال عمر ہے، 76 سال کا ایک بوڑھا انسان، سن کے اعتبار سے دیکھیے، داڑھی سفید ہے، جو علامات آپ کے متعلق بیان کی گئی ہیں، ایسے عالم میں کہ اب ہاتھوں میں راشا ہے، بڑھاپا ہے، ضعیفی ہے، کمزوری ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ایسی کیفیت کہ دیکھنے والے خود خوفزدہ تھے، کسی اور کو بھی جرأت نہیں ہوئی۔ حضرت آگے بڑھے اور اسی کیفیت میں پہلے سے اسی تیاری کے ساتھ تھے، ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور پھر پوری طاقت اسے زمین پر بٹھا دیا، جس کے بعد ابو لہب نے پوری کوشش کی کہ اٹھ کے پہلے کی طرح سے آپ کی گفتگو کو متاثر کرے، لیکن نہ، اتنی مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ابو طالب عمران نے ابو لہب کو کہ سارا زور لگانے کے باوجود پھر ہل نہیں پایا، وہیں بیٹھا رہا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اب تو ابو طالب، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، اس وقت تک تم سب کو اس جگہ سے نہیں ہلنے دے گا جب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ اپنا خطاب مکمل نہ کر لے۔ اور 40 کے 40 سرداروں کے اوپر ایسا رعب و دبدبہ طاری ہے، کانپ رہے ہیں، بالخصوص ابو لہب کوشش کے باوجود اب ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے کہ مبادا ابو طالب عمران کا ہاتھ اٹھ جائے، خوفزدہ اس کیفیت میں۔ اور خود ابو طالب عمران کی کیفیت جو مورخین نے لکھی کہ سخت غصے میں، چہرہ غصے سے سرخ ہے، آنکھوں میں سرخی ہے، سب سہمے ہوئے ہیں، اور اتنے گرجدار لہجے میں کہا کہ اب تو ابو طالب اس وقت تک تمہیں اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا کہ جب تک میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ اپنا خطاب مکمل نہ کر لے۔ اور دوسری طرف اب رخ کیا ختمی مرتبت کی طرف،
اس آیت کا بارز ترین مصداق جو قرآن حکیم توصیف کر رہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سب سے پہلے حضرت ابو طالب عمران ہے کہ جو رسول کے مقابلے میں آئے، اس درجہ شدید ہیں کہ خود دشمن کو جرأت نہیں ہو پا رہی، اور خود ختمی مرتبت کے ساتھیوں پر کتنے رحیم ہیں، اور خود ختمی مرتبت کے ساتھ کیا رویہ آپ کا، یہ غیظ و غضب اور یہ غصہ اور یہ رعب و دبدبہ اور یہ جلال، اور جیسی ختمی مرتبت کی طرف متوجہ ہوئے کمال ادب سے، انتہائی ادب سے اور انتہائی تواضع سے کہ قم یا الفاظ دیکھئے، قم یا سیدی و مولا، یا اے میرے سید، اے میرے مولا، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے، فَتَكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ، اور جو جی میں آئے کہیے، وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے۔ اس ابو لہب کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، کسی میں سکت نہیں ہے، اور ایسے ہوا حضرت نے جب پورے اطمینان سے اپنا کلام اور خطاب مکمل کیا، تب یہ افراد رخصت ہوئے۔ یہ سلسلہ تھا۔ اس علنی دعوت کے بعد اب وہ دشمنی جو سینوں میں مخفی تھی اور ابھی پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوئی تھی، اب ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور اب اس کے کچھ دن کے بعد جب ختمی مرتبت نے عملی طور پر اعلان کیا تو انہوں نے ایک وفد بھیجا، اکابرین کا ایک وفد آیا جناب حضرت ابو طالب عمران کے پاس، اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، اور اگر وہ اپنے کام سے، اپنے عمل سے باز نہ آیا تو پھر ہم خود اسے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ کلمات بہت ساری تاریخوں میں، سب میں موجود نہ ہوں لیکن بہت ساری تواریخ میں فرمایا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے پہلے اتنے بڑے سردار کے لاشے پر سے گزرنا پڑے گا۔ جب تک ابو طالب زندہ ہے تو میں سے کوئی بھی محمد مصطفیٰ کا ایک بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ بالآخر اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آئے، کب کہیں ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچائے کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کریں، جو چاہتے ہیں ہم پیش کریں گے، عرب کی حسین ترین خاتون پیش کریں گے، جتنا مال و دولت چاہیے سب ہم پیش کریں گے، ان سے کہیں کہ اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائیں، یوں کھلم کھلا ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کریں، آپ یہ پیغام لے جائیے۔ پیغمبر کی حیثیت سے ان کا پیغام لیا، ختمی مرتبت کے پاس آئے، کہا کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں آپ سے، یہ ان کا پیغام ہے۔ ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ چچا جان جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ میری ایک ہتھیلی پر سورج رکھ دیں اور دوسری یہ تو کنیز کی بات کر رہے ہیں، خاتون کی بات کر رہے ہیں، دولت کی بات کر رہے ہیں، ان سے کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم سورج لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج رکھو اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھو، تب بھی میں تمہارے بتوں کی مخالفت سے باز نہیں ہوں گا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یہ استقامت اور یہ خوبصورت انداز اس قسم پرسی کی کیفیت میں، جبکہ پورا عرب اور حجاز دشمن بن گئے، اور اس صراحت اور جرأت کے ساتھ جب ختمی مرتبت نے یہ فرمایا تو مجھے سید العلماء علامہ علی نقی نکن کے کلمات کہا کہ جب ختمی مرتبت نے یہ کلمات کہے تو پروردگار کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، آپ نے ان سے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور دوسرے پہ چاند رکھ دو، ان کی تو اوقات نہیں ہے، ان کی تو حیثیت نہیں کہ یہ سورج آپ کے ہاتھ پہ لا کے رکھیں یا چاند لا کر آپ کے ہاتھ پہ رکھیں، لیکن کیونکہ یہ کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوئے تو اب میں اسی سورج کو آپ کی انگلی کے ایک اشارے سے واپس پلٹاؤں گا، اور اسی چاند کو میں آپ کی انگلی کے ایک اشارے سے شک کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اس کے بعد پھر انہوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے، کس طرح سے ہٹایا جائے، جب مال و دولت کی بھی دی، لالچ دی، اس کے باوجود ختمی مرتبت قبول نہیں کر رہے، جبکہ ہم نے دھمکایا، قتل کی دھمکی دی، اس کے باوجود ابو طالب عمران آ کر مانے ہو گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ پورے عرب میں ایک جوان تھا جس کا نام تھا عمارہ بن ولید، یہ بہت خوبصورت تھا،
یعنی جہاں سے گزرتا تھا لوگ اسے دیکھتے تھے، قوی الجثہ، ہر اعتبار سے حسین اور خوبصورت تھا۔ اب آئے پھر جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم بدلے میں آپ کو بہت سارا مال بھی دیں گے، اور محمد کے بدلے میں ہم آپ کو عمارہ بن ولید یہ جوان بھی دے دیں گے، آپ اسے رکھ لیجئے۔ تو کیا جواب دیا؟ تاریخوں میں جو الفاظ ہیں میں نوان آپ کی خدمت پڑھ دیتا ہوں۔ کہا کہ عجیب ہے، یہ جناب ابو طالب عمران کی کلمات ہیں، کہا عجیب ہے، میں تمہارے بیٹے کو پالوں اور اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ یہاں سے بھی پھر نا امید ہوئے، اور پھر اب وہ جو کینہ بڑھنا شروع ہوا، اور ختمی مرتبہ بیت الحرام میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس دوران ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو محمد کی نماز کو خراب کرے؟ تو عبداللہ بن زبعری یہ اٹھا اور باہر سے بہت سارا گوبر اور خون لے کے آیا، اور ختمی مرتبہ حالت قیام میں تھے، اور اس نے وہ خون اور گوبر آگے بڑھ کر آپ کے چہرے پر مل دیا۔ ختمی مرتبہ نے اسی کیفیت میں نماز مکمل کی، اور پھر روتے ہوئے چلے اور اپنے چچا حضرت ابو طالب عمران کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ گریہ کیا اور کہا کس نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ کہا کہ ابو جہل نے، اور اس کے کہنے پر عبداللہ بن زبعری نے۔ حضرت وہیں سے اٹھے، اپنا خنجر اٹھایا، شمشیر حمائل کی، پہنچے سیدھے تنہا خانہ کعبہ میں جہاں پہ یہ افراد بیٹھے وہ کہہ کے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ ہم نے آج محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہ کیا۔ جیسے ہی داخل ہوئے اس عالم میں کہ وہ ہیبت اور رعب اور جلال اور جو غصہ تھا آپ کے چہرے پر، جسے دیکھ کر سب گھبرا گئے، ڈر گئے۔ یہ بڑے بڑے سردار اور یہ مخصوص افراد وہاں سے کھسکنے لگے، تو وہی دور سے جناب ابو طالب عمران نے آواز بلند کی، خبردار اگر کوئی بھی شخص تم میں سے اپنی جگہ سے ہلا تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ جس مقام پہ بیٹھے ہو یا کھڑے ہو اسی مقام پر رکے رہو جب تک کہ میں تمہارے پاس پہنچ نہیں جاتا۔ آئے اور پھر وہی گوبر اور خون اٹھایا، اور جتنے کھڑے تھے اور جو ہنس رہے تھے، ابو جہل سے لے کر عبداللہ بن زبعری اور باقی تمام افراد جو ہنس رہے تھے، ایک ایک کے چہرے پر وہ گوبر ملا، خون ملا، اور کہا کہ آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر دوبارہ ایسی گستاخی کی تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ محبت ہے، یہ انس ہے حضرت ابو طالب عمران کا۔ دوسرے مرحلے میں یعنی سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ختمی مرتبہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا اور شام کا وقت ہو گیا، اور جناب ختمی مرتبہ واپس نہیں آئے، تو اب تلاش شروع کی، یہاں تک کہ کوہ صفا کی طرف چل پڑے پریشانی کے عالم میں۔ اور اس سے پہلے کہ وہاں جائیں کوہ صفا ختمی مرتبہ کی تلاش میں، بنو ہاشم کے تمام جوانوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ اپنا اپنا خنجر لے آؤ اور اسے تیز کرو۔ سب خنجر لائے، تیز کیا، اور کہا کہ اپنا اپنا خنجر اپنی اپنی آستینوں میں چھپا لو، اور جاؤ جس مقام پر کوئی بھی سردار قریش کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، جا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ اگر میں محمد مصطفیٰ کے ہمراہ آؤں تو تم پھر واپس آ جانا، اور اگر میں اکیلا آؤں تو پھر جو تمہارے سامنے ہے جس کے ساتھ تم کھڑے ہو اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو۔ پہنچے کوہ صفا کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں سے زید بن حارثہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہ زید بتاؤ تم نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کہا وہ آپ کے بیٹے علی کے ساتھ نماز میں مشغول ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن خود زید بن حارثہ کی بات پر بھی اطمینان نہیں ہوا، خود گئے، جا کے دیکھا ایک پہاڑی کے دامن میں ختمی مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام اور علی امیر المومنین دونوں نماز میں مشغول ہیں۔ تو اب اطمینان ہوا، اب پیغمبر کے ساتھ پلٹے لے کر، پیغمبر اور علی دونوں کو لے کر آئے، اور اب پہنچے جب بیت الحرام میں جہاں پہ زیادہ تعداد میں افراد تھے، اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ تھے افراد کو منسوب کر دیا تھا۔ کہا کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ جو آج میرے ہمراہ ہیں، مجھے کچھ لمحوں کے لیے شک گزرا تھا کہ شاید
تم اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو اور میرے بھتیجے کو قتل کر دیا ہو تو میں نے تمہیں بتا دوں کہ میں نے کیا کام کیا۔ یہ جو تمہارے پیچھے پیچھے ایک ایک بنو ہاشم کا جوان کھڑا ہے، ان سب کو میں نے تمہارے قتل پر مامور کیا تھا، اور اگر آج میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو کوئی نقصان پہنچا ہوتا تو تم میں سے بھی کوئی ایک زندہ نہ بچا ہوتا، چاہے ہم سب کے سب مارے جاتے لیکن تم بھی ساتھ قتل ہو جاتے۔ اس کے بعد ایک ایسا خوف طاری ہو گیا کہ اب یہ خود جرأت نہیں کرتے تھے، یعنی بڑوں میں سے کوئی گستاخی نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح سے کوئی یہ منصوبے جو بنا رہے تھے ان سے بھی دستبردار ہوئے، لیکن اپنی اس کینے سے باز نہیں آئے۔ اب انہوں نے بچوں کو چنا، بچوں کو منتخب کیا، انہیں پیسے دیے، کھانے پینے کی چیزیں دیں، کہا کہ جب محمد تبلیغ کے لیے نکلے گھر سے باہر تو پھر تم نے سب نے اکٹھے ہو کر محمد کے پیچھے پیچھے شور مچانا ہے، اتنی آوازیں بلند کرنی ہے، پھر سنگریزے اٹھا کے پتھر پھینکنے ہیں کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے، اور شور میں اس کی آواز دب جائے، اور پتھر مارنے۔ یہی کیا۔ اب ختمی مرتبہ نکلے اور جس گلی میں جا رہے ہیں پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے لگا دیے، اور نہ آواز کسی تک پہنچ پا رہی ہے، اور پھر وقفے وقفے سے سنگباری کرتے ہیں۔ اب شام کو پلٹے اور دکھی مغموم ہے ختمی مرتبہ۔ جناب ابو طالب عمران نے پوچھا کہ اے محمد مصطفیٰ کیا بات ہے، کیوں اب حزین ہے، کیوں مغموم ہے؟ کہا چچا جان آج میرے ساتھ قریش نے ایک نیا کام کیا۔ کہ کیا؟ حضرت نے خبر دی کہ اس طرح سے بچوں کو مامور کیا۔ گئے اسی وقت اٹھے، رات ایک ایک کے گھر میں گئے، کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے جو تم نے اپنے بچوں کو اس کام پہ مامور کیا، محمد مصطفیٰ کی توہین پر مامور کیا۔ تو سب ہنسنے لگے۔ کہا ابو طالب اب تم نے ہمیں روکا تو ہم روک کے، ہم اگر کچھ کریں تو پھر تم شکایت کرو، لیکن اب بچوں کو اگر وہ خود سے ایسا کرتے ہیں تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اب پلٹے حضرت ابو طالب عمران اور رات کو اپنے فرزند علی ابن ابی طالب کو بلایا کہ علی جو میرا کام تھا وہ میں نے اب تک انجام دیا، لیکن اب کل سے میرا کام نہیں ہے، کل سے آپ کا کام ہے۔ کل جب میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے اور بچے اگر ان کے پیچھے گستاخی کریں، جسارت کریں، سنگباری کریں، آوازیں کسیں، توہین کریں، تو پھر آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اور پھر کوئی ان میں سے سلامت نہیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرے روز پیغمبر اسلام جب حسب معمول نکلے تبلیغ کے لیے، وہ بچے جو مختصر رقم لے کے یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے ختمی مرتبت کے پیچھے ہوئی انداز شروع کیا، تو اب ایک ایک کو پٹخنا شروع کیا، کسی کو پھینکا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی لات ٹوٹ گئی، سب زخمی۔ اب شام کے وقت یہی سارے عرب اپنے اپنے بچوں کو بقول اظہر حسن زیدی صاحب کے اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے بچوں کو اٹھا کے لائے، سب کے سب جناب ابو طالب عمران کے گھر کے باہر جمع ہوئے۔ کہا کہ آپ کے بیٹے علی نے زیادتی کی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، تو وہی جواب دیا جو ایک دن پہلے انہوں نے جواب دیا تھا۔ کہا کہ بچے ہیں، اب میں بچوں کو کیا کہہ سکتا ہوں، کل تمہارے بچوں نے وہ حرکت کی۔ اس کے بعد پھر جب مشکلات، یعنی جب تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا تو اب مجبور ہوئے، بے بس ہوئے، یہاں تک کہ اقتصادی اور سماجی معاشرتی بائیکاٹ کیا ختمی مرتبت کا، اور وہ افراد کے جو اسلام لا چکے تھے۔ اور اب مسلسل 3 سال اور کچھ مہینے یہ سارے کی ساری شخصیتیں، اور جناب ابو طالب عمران خود سن دیکھیے، 85، 84، 85، 86 سال، یعنی یہ بڑھاپا، اور اب عالم کیا ہے شیب ابی طالب میں، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، یعنی درختوں کی جڑیں نکالتے تھے کھود کھود کے، اور جڑی بوٹیوں کی جڑیں، اور پھر اس کو مختلف افراد منہ میں رکھتے تھے، ایک پھر وہی دوسرے کے منہ میں رکھتا، اس طرح سے چوستے۔ پانی کے لیے مشکل ہوتی تھی، کھانے کے لیے مشکل ہوتی تھی، کئی دن گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پانی کے لیے جس شخصیت کو منتخب کر رکھا تھا حضرت ابو طالب عمران نے، وہ آپ کے فرزند علی ابن ابی طالب تھے۔ جب بھی پیاس کا غلبہ بڑھتا تھا تو فرماتے اٹھو ساقی کوثر کی پیاس کو بجھاؤ۔ یہاں پہ ان 3 سالوں میں جو ایک کام کیا، ساری رات جاگ کر خود محافظت کرتے تھے ابو طالب عمران وجود مبارک کی ختمی مرتبت کی، اور ایک کام
رات بھر مختلف وقفوں سے جگہ تبدیل کرتے تھے۔ پیغمبر کی جگہ پر 4 بیٹے، جناب ابو طالب عمران کے 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے، سب سے بڑے طالب ہیں، ان سے 10 سال چھوٹے عقیل، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر، ان سے 10 سال چھوٹے وجود مبارک امیر المومنین، چاروں موجود ہیں شیب ابی طالب میں، لیکن چاروں میں سے ہر رات پیغمبر کی جگہ پر علی کو لٹاتے تھے اور علی کی جگہ پر پیغمبر کو لٹاتے تھے۔ یہ بصیرت ہے ابو طالب عمران کی، جانتے ہیں کہ معصوم کی جگہ پر صرف معصوم آ سکتا ہے، غیر معصوم نہیں آ سکتا۔ یہ جو عمل ہر شب جناب ابو طالب عمران انجام دیتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ اگر ہم تجزیہ کریں، کس نگاہ سے دیکھیں اسے، کیا ابو طالب عمران اپنے بیٹے کو ہر شب اپنے بھتیجے پر قربان ہونے کے لیے لٹا دیتے تھے؟ کون سا باپ ہے جو بیٹوں کو بھتیجے پہ قربان کرے؟ بھتیجے عزیز ہیں لیکن ٹھیک ہے، لیٹے رہیں، آرام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو بھتیجے پہ قربان کیا جائے۔ یہ دید دیکھنا ہے کہ ابو طالب عمران پیغمبر کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، بھتیجے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا نبی اور دین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بیٹوں کو بھتیجوں پر قربان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیٹوں کو اپنے دین اور عقیدے پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور ایمان کی سطح کیا ہے، ایمان کا درجہ کیا ہے؟ جب 3 سال مکمل ہوئے اور کچھ مہینے تو بلایا ختمی مرتبہ نے کہا چچا جان میری بات سنیے، میری طرف سے جا کر آپ اکابرین قریش سے یہ بات کیجئے جنہوں نے یہ معاہدہ تحریر کیا تھا ہماری نظر بندی کا، ہمارے محاصرے کا، ان سے جا کے کہیں کہ جو محاصرہ کعبہ کی دیوار کے اندر تم نے آویزہ کیا تھا اس کو دیمک چاٹ چکی ہے اور اب سوائے نام خدا کے کچھ نہیں بچا، اور آپ دیکھو جیسے میں کہہ رہا ہوں اگر ایسے ہی ہے تو جب معاہدے کی تاریخ ختم ہو گئی تو پھر یہ معاہدہ بھی عملی طور پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ جا کے میری طرف سے ان سے بات کہیں، یہ ختمی مرتبت پہ آپ کا ایمان ہے۔ دیکھیں ختمی مرتبت کی زندگی میں کتنے لوگ تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اپنے بال مونڈ کے آؤ، قربانی کرو، لیکن بہت سارے مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، بڑی بڑی شخصیتیں، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اے فلاں جتنا شک آج مجھے محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ شعب ابی طالب میں ابو طالب عمران جب ختمی مرتبت نے کہا کہ چچا جان جا کے ان سے بات کیجئے کہ اگر وہ معاہدہ باقی ہے تو ٹھیک ہے تم بھی باقی رکھو، لیکن اگر نام خدا کی کچھ نہیں بچا تو پھر معاہدہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ سوچ لیں، اچھی طرح سے غور کر لیں، کہیں مجھے سرداران کفر کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کہیں ایسے نہ ہو، آپ نظر ثانی کر لیجئے۔ نہ، اتنا گہرا ایمان ہے جناب ختمی مرتبت پہ، کہا کہ ٹھیک ہے، فوراً چلے گئے، وہی جا کے کہا۔ اور مجھ سے آج کہا گیا کہ کچھ کلمات، چونکہ آج جناب فاطمہ بنت اسد کا اتفاق سے روز میلاد بھی ہے تو کچھ جملے ان سے متعلق عرض کر دوں، اگر آپ چاہتے ہیں اور وقت باقی ہے تو میں 2-4 جملے ان سے متعلق بیان کر دوں۔ دیکھیے میرے طبیعت ناساز تھی اور شدید سر درد تھا، مجھے تسلسل کے ساتھ بول نہیں پا رہا تھا، لیکن اگر آپ ایسے صلوات ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے تو پھر میں بھول جاؤں گا۔ جی، میں نے مختلف تاریخوں سے جلدی جلدی کچھ کلمات لکھے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ کہ ان 51 سالوں میں جو ختمی مرتبت حضرت ابو طالب عمران کے ہمراہ رہے، اور اس میں سے آپ 8 سال نکال لیجئے، ان 8 سالوں میں بھی اکثر وقت ہمراہ گزرتا تھا، لیکن باقی کے لوگ 50 سے زیادہ برس ہیں۔ جس طرح سے حضرت ابو طالب عمران نے ختمی مرتبت کو باپ بن کے پالا ہے اور مثل پدر تھے، تو فاطمہ بنت اسد ختمی مرتبت کے لیے مثل مادر تھی۔
اور زندگی بھر ختمی مرتبت ہمیشہ، ابھی میں حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے وہ روایات تاکہ سند رہے، وہ محفوظ ہو رہی ہیں باتیں، ماں کی طرح سے آپ کی پرورش فرمائی. اور ختمی مرتبت بھی جناب فاطمہ بنت اسد کو ہمیشہ ماں سمجھتے تھے اور ہمیشہ ماں کہہ کے بلاتے تھے، کبھی چچی نہیں کہا اپنی زبان سے، اور ماں کی طرح سے آپ کا عزت و احترام کرتے تھے. استیعاب جلد 2 اس میں یہ جملے ختمی مرتبت کے پیغمبر اسلام نے فرمایا دوسری جلد میں استیعاب کی کہ حضرت ابو طالب عمران کے بعد کوئی بھی جناب فاطمہ بنت اسد سے بڑھ کر مجھ پر شفیق اور مہربان نہیں تھا. اور طبقات ابن سعد کی دوسری جلد سے میں نے یہ جملہ تحریر کیا آپ کے لیے کہ رسول اسلام مدینہ پہنچنے کے بعد، اب تو ظاہر ہے کتنی ازواج ہیں، مسلسل 4 ہجری میں چل کے جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی، یعنی 4 سال آپ مدینہ میں بھی رہیں. مکہ کا عمل بجائے خود، جناب ابو طالب عمران کی تو مکہ میں وفات ہو گئی، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد مدینہ پہنچنے کے بعد 4 سال زندہ رہیں. ان 4 سالوں میں جو معمول تھا، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کن کن خواتین کے ساتھ ختمی مرتبت کا ان 4 سالوں میں عقد ہو چکا ہے. جیسے جناب امام حسین علیہ السلام کا معمول تھا کہ جتنے بھی مصروف ہوں، ہر روز نماز عصر کے جو نوافل تھے وہ گھر میں آ کے ادا کرتے تھے. کیوں گھر میں ادا کرتے تھے؟ اس لیے کہ 3-3.5 برس کی ایک بچی 2 جائے نمازیں بچھا کر آپ کے لیے انتظار کر رہی ہوتی تھی. اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جناب سکینہ نے جائے نمازیں بچھائی ہوں اور سید الشہداء تشریف نہ لائے. یہ معمول تھا. معصومین کی زندگیوں میں کچھ چیزیں کبھی کبھی واقع ہوتی تھی، لیکن کچھ چیزیں معمول رہی ہیں. جیسے ایک معمول میں نے سید الشہداء کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی طرح سے ختمی مرتبت کا معمول تھا مکہ میں بھی اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی، کہ آپ یہ طبقات ابن سعد کی دوسری جلد کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ختمی مرتبت ہر روز دن کا کھانا جا کر جناب فاطمہ بنت اسد کے یہاں کھاتے تھے اور اس کے بعد وہیں پر استراحت کرتے تھے اور کبھی ناغہ نہیں کیا. یہ معمول تھا ان 4 سالوں میں ختمی مرتبت کا. پھر جو امتیاز ہے، پہلی مرتبہ خاندان بنو ہاشم میں سے پہلا خاندان جس میں مرد بھی ہاشمی ہے اور خاتون بھی ہاشمی ہے. ہاشمی مرد اور ہاشمی خاتون کا عقد ہوا اور وہ جناب حضرت ابو طالب عمران اور جناب فاطمہ بنت اسد. اور اسلام کے اعتبار سے ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب الفصول المہمہ صفحہ نمبر 22 پہ تحریر کیا کہ خواتین میں جناب خدیجہ کے بعد جس ہستی نے اسلام قبول کیا وہ فاطمہ بنت اسد ہے. ہجرت میں بھی شریک رہی ہیں اور بدر و احد اور خندق میں بھی زخمیوں کی تیمارداری اور مرہم پٹی اور ان کو پانی پلانے میں آپ کا کردار. اور سب سے پہلے جس خاتون نے مدینہ میں جب بیعت کا حکم آیا تو جس خاتون نے سب سے پہلے ختمی مرتبت کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ جملہ تحریر کیا. اب وقت ختم ہو رہا ہے تو میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. جب بی بی کی وفات ہوئی تو مولا متقیان گریہ کرتے ہوئے، جبکہ آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، دکھی روتے ہوئے آئے بارگاہ رسول اسلام میں ختمی مرتبت، اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا علی آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ میری ماں، میری والدہ معظمہ جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو چکا ہے. تو کیا جملے ہیں ابو الفرج اصفہانی نے لکھا، کہا کہ اے علی اللہ کی قسم وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی، فاطمہ بنت اسد مجھ محمد کی بھی ماں تھی. اور اب جب بی بی کو کفن دیا جا رہا تھا تو ختمی مرتبت نے اپنا پیرہن اتارا. یہ پہلی مرتبہ ہوا اور آخری مرتبہ ہوا کہ ختمی مرتبت نے اپنا پیرہن اتار کے جناب فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا. دوسرا کام کیا کیا، جب جنازہ اٹھا، ایک تو سارا یہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ہوا
کہ گھر سے لے کر جنت البقیع تک پیغمبر گرامی اسلام پا براہنہ جنازے میں شرکت کی، ننگے پاؤں جنازے میں شرکت کی۔ اور تیسرا کام کیا کیا کہ اس سارے راستے میں کبھی ایک پایا پکڑتے تھے، کبھی دوسرا، کبھی آگے چلے جاتے تھے تیسرا پایا، کبھی چوتھا پایا، اور جب جنازہ پہنچا تو خود جنازہ پڑھایا۔ اور پانچواں کام کیا کیا، خود اتارا لحد میں، اور اس سے پہلے کہ لحد میں اتاریں قبر اصحاب نے کھودی تھی، لیکن لحد خود پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی، اسے مسطح کیا، تیار کیا، پھر خود اس میں لیٹے۔ اور الاستیعاب کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر بہت دیر تک لیٹے رہے، قرآن حکیم کی بعض آیات کی تلاوت کرتے رہے، اور کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے تھے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے مولا متقیان کے ساتھ مل کر جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا۔ اور اب آخری ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، یہ تاریخ خمیس جلد 2 کے الفاظ ہیں۔ کندھوں کو پکڑ کے شانے پکڑے جناب فاطمہ بنت اسد کے، اور یہ جملہ کہا اے مادر گرامی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اس دنیا کی بہترین ماں تھیں۔ یہ معمولی لفظ نہیں ہے ختمی مرتبت کی، جو کہ میں حالت روزہ میں ہوں، اگر روایت اور حدیث میں ذرا سا میں اس لیے احتیاط کرتا ہوں کہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو میرا بھی روزہ جائے گا، اور آپ اگر اس کو آگے نقل کریں گے تو آپ کا بھی روزہ، اس لیے میں تاریخوں کے حوالوں کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور کام، صحابہ نے پوچھا کہ اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اس دنیا کی بہترین ماں تھیں، اور ابو طالب عمران کے بعد سب سے زیادہ احسانات آپ کی مجھ پہ، تو اصحاب نے حیرت کی، تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابو طالب عمران کے بعد اس ہستی کے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات تھے۔ کیا کرتی تھی یہ بی بی؟ یہ بی بی خود بھوکھی رہتی تھی اور مجھے کھانا کھلاتی تھی، اور اپنے بچوں کو پرانے کپڑے پہناتی تھی اور مجھے نیا عمدہ اور بہترین لباس پہناتی تھی، میرے لیے خوشبو کا انتظام کرتی تھی، میرے سر پہ تیل لگاتی تھی، اور میرا حد المقدور خیال رکھتی تھی۔ اور آخری لفظ شیخ علی مرزوقی کی کتاب کتاب الازمنۃ والامکنہ جلد 2 جب قبر میں اتار چکے، اور اس سارے اہتمام سے خود صحابہ حیران تھے۔ اب کافی وقت گزر گیا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اچانک سے ختمی مرتبت نے کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، اے مادر گرامی، آپ کا فرزند، پھر دوسری مرتبہ فرمایا آپ کا فرزند، پھر سے 12 فرمایا آپ کا فرزند۔ اس کے بعد پھر اٹھے۔ اصحاب نے پوچھا یہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ کا فرزند، آپ کا فرزند۔ کہا کہ ابھی فرشتے فاطمہ بنت اسد سے سوال کر رہے تھے، پہلے رب سے متعلق سوال کیا تو فاطمہ بنت اسد نے جواب دیا، پھر میری نبوت سے متعلق سوال کیا گیا تو میرا نام لیا، اور پھر تیسرے مرحلے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متعلق پوچھا گیا تو سوچ رہی تھی ماں ہے، میرا بیٹا ہے، تو ایک ہوتا ہے انسان جیسے شرم آ رہی ہو، تو اس لیے پھر میں نے تاکیدن کہا، اور پھر بی بی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ یہاں سے ایک اور چیز روشن ہوتی ہے، دیکھیے ادھر فاطمہ بنت اسد ہیں، ماں ہیں، لیکن پیغمبر رک کر تاکیدن 3 مرتبہ کہلوا رہے ہیں۔ کیوں کہلوا رہے ہیں؟ ختمی مرتبہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت سے حتیٰ ان کے والدین اور فاطمہ بنت اسد جیسی ماں بھی مستثنا نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب حمزہ سید الشہداء ہیں۔ کیا لقب ہے کہ باقی خواتین جب اپنے اپنے شہیدوں پر گریہ کر رہی تھی، ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اپنے شہیدوں پر گریہ کرنا چھوڑو، حمزہ سید الشہداء کی مصیبت پر گریہ کرو۔ کیا رتبہ اور مقام ہے کہ سیدہ زہرا آپ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بناتی اور آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ یہ حمزہ جب جنگ احد میں جس صبح انہوں نے شہید ہونا تھا میدان جنگ میں، اس رات
شب پہلے آتی ہے رات میں ختمی مرتبہ آئے جناب حمزہ کے پاس، کہا اے چچا حمزہ کل آپ نے شہید ہو جانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے لیے سعادت ہے۔ کہا لیکن اے چچا حمزہ میں ایک امر کی نسبت خائف ہوں، ایک بات کی نسبت پریشان ہوں۔ کہ کون سا امر جس کی نسبت آپ خائف ہیں؟ کہا کہ کل جب آپ شہید ہوں گے اور قبر میں جائیں گے تو آپ سے اللہ کی ربوبیت کے بعد، الوہیت کے بعد میری رسالت سے متعلق سوال کیا جائے گا، اور میری رسالت کے بعد علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ علی ابھی کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، مبادا آپ سوچ میں پڑ جائیں اور جواب دینے میں تاخیر اور تأمل کا شکار ہوں، اور اگر آپ تاخیر یا تأمل کا شکار ہوئے تو میں آپ کی نجات کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ امر لازم ہے، اس لیے میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں۔ جناب حمزہ نے کہا یا رسول اللہ کیا علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت کا امر خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ کہ خدا کی طرف سے ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جس حمزہ نے اس خدا کے حکم سے آپ کو اللہ کو رسول مان لیا، آپ بھی تو بھتیجے ہیں، اسی خدا کے حکم سے اپنے دوسرے بھتیجے علی کو اپنا ولی اور مولا اور امام مانتے ہو، کیا مشکل پیش آتی ہے؟ پروردگار کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم سب کو نعمت ولایت امیر المومنین اور آپ کی اولاد کی ولایت سے متمسک کیا ہے۔ ایک مریض ہیں، ان کے لیے التماس دعا ہے، اور باقی تمام مریضوں کو بھی ذہن میں رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک ناظمہ بہن، ان کے بچے، دعا کریں کہ جلد از جلد ان تک پہنچے، اور جن مریض مخصوص کے لیے کہا گیا تھا ان کے لیے اور باقی تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے 5 مرتبہ امن یجیب کی تلاوت فرما لیجیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔